بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے عزیز طلباء، آپ حضرات کے سامنے مادۃ اللغہ عربیہ کا 5واں درس پیش کیا جا چکا ہے، اور یہ 6واں درس الدرس السادس لے کر حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ دروس کی طرح یہ بھی درس ایک مکالمے اور ایک حوار کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک ماں، اس کے بیٹے اور بیٹی کے درمیان ہے، جس مکالمے سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو الدرس السادس، 6واں سبق۔ لیول 3 کے لیے 6واں سبق ہے مادۃ اللغہ العربیہ کا۔ الام، متى رجعت من المدرسة یا بنی؟ متى کب کے معنی میں ہے، رجعت رجع یرجع لوٹنے کے معنی میں ہے، واپس ہونے کے معنی میں ہے۔ رجعت تم کب لوٹے، واحد مذکر حاضر یا واحد مذکر سے خطاب ہے یہاں پہ۔ رجعت تم لوٹے، متى رجعت تم کب لوٹے، من المدرسة یا بنیہ مدرسے سے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے تم مدرسے سے واپس کب آئے۔ اور رجعت اس کو 4 مختلف طریقوں سے 5 معنوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ صرف سیم عبارت کو 4 مختلف طریقوں سے 5 معنوں میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ رجعت تو لوٹا، اسی طرح رجعت وہ لوٹی، رجعت میں لوٹا، میں واپس آیا۔ اور رجعت میں واحد متکلم میں مؤنث اور مذکر دونوں سیم ہی عبارت ہوتی ہے، رجعت میں لوٹا اور میں لوٹی۔ اور اسی طرح رجعتی تو واپس آئی۔ تو صرف زیر زبر کے بدلنے سے اس کے مختلف صیغے بن جاتے ہیں۔ رجعت یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر اور کا یہ صیغہ بن جاتا ہے، رجعت واحد مؤنث حاضر۔ تو اب اس طرح سے یہ 5 رجعت واحد متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے اس طرح 4 صیغوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سعید، رجعت قبل نصف ساعة، رجعت قبل نصف ساعة، رجعت میں لوٹا، میں واپس آیا، قبل پہلے کے معنی میں بیفور۔ رجعت قبل نصف ساعة، ساعة 1 گھنٹے کے معنی میں ہے، ساعة واحدہ۔ الساعة یہ نصف ساعة آدھا گھنٹہ، ساعة کاملہ پورا 1 گھنٹہ۔ الساعة گھڑی کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو اسی طرح گھڑی اور گھنٹے کے معنی میں ساعة کا استعمال ہوتا ہے، یہاں گھنٹے کے معنی میں۔ رجعت قبل نصف ساعة، میں واپس آیا آدھے گھنٹے سے پہلے۔ الام، این اختک مریم، این کہاں کے معنی میں ہے، اخت بہن، کا یہ ضمیر خطاب، اختک کا تمہاری بہن، مریم کہاں ہے، این اختک مریم تمہاری بہن مریم کہاں ہے۔ اما رجعت یہاں پہ دیکھیں، چونکہ مریم یہاں پہ مؤنث ہے اس لیے مؤنث کا صیغہ یہاں پہ استعمال کیا گیا۔ رجعت، اما رجعت کیا وہ واپس نہیں آئی؟ تو رجعت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا، رجعت واحد مؤنث واحد مذکر حاضر،
رجعت واحد متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، اور رجعتی واحد مؤنث سالم. تو یہاں رجعت اما رجعت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اما رجعت کیا وہ نہیں واپس آئی. سعید لا ادری لا نہیں کے معنی میں، درا یدری کے معنی جاننا، ادری واحد متکلم کا صیغہ ہے. لا ادری میں نہیں جانتا ہوں. انا ما رأیتها ما نافیہ ہے، رأیتها ما رأیتها میں نے، رأیا کا مطلب دیکھنا، رأیتو میں نے دیکھا، ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا. ہا کی جو ضمیر یہاں پہ ہے یہ لوٹتی ہے مریم کی طرف. انا ما رأیتها میں نے اس کو نہیں دیکھا. سعید نے جواب دیا کہ مجھے پتا نہیں ہے. لا ادری میں نہیں جانتا ہوں. اس طرح اپنے عام بول چال میں آپ اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو لا ادری اس سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. کوئی چیز آپ نے نہیں دیکھا تو ما رأیتها، اور ما رأیتو اگر مذکر ہے تو ما رأیتہ، مؤنث ما رأیتها. اور اسی طرح آپ اپنے عام بول چال میں ان عبارتوں کو استعمال میں لائیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کو سمجھ سکیں. ماذا قرأت اليوم، ماذا قرأت اليوم، ماں نے پوچھا سعید سے تم نے، قرأ یقرأ کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے، قرأت تم نے پڑھا، اليوم آج کے معنی، ماذا کیا کے معنی میں، ماذا قرأت اليوم تم نے آج کیا پڑھا ہے. سعید قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. قرأت اليوم میں نے آج پڑھا ہے، درسا جديدا ایک نیا سبق، فی الفقہ فقہ والے سبجیکٹ میں، مادۃ الفقہ میں نے آج ایک نیا سبق پڑھا ہے. افہمتہ احمد استفہام، فہم یفہم کا مطلب سمجھنا، فہمتا تو نے سمجھا، ہو یعنی ضمیر درس کی طرف لوٹتی ہے، درس جدید نئے سبق کی طرف. افہمتہ کیا تم نے اس درس کو، اس سبق کو سمجھا ہے. سعید نعم فہمتہ جیدا ہاں میں نے اس کو اچھے سے سمجھا ہے. جید کا مطلب اچھا ہوتا ہے، اور جید جتنا اچھا لگا دیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا، ویری گڈ ہو جائے گا. پھر الام اما قرأت القرآن اليوم اما. اب یہاں پہ جو سوال کیا جا رہا ہے نفی کے بارے میں. اب اس نفی کی جب آپ اس نفی کا جب اس بات آپ کو کرنا ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے نسخوں میں بتلایا گیا کہ جب کسی نفی کا استباق اس بات کے طور پہ جب پیش کرنا ہوتا ہے تو پھر وہاں بلا سے جواب دینا ہوتا ہے. اب یہاں سوال نفی میں، اما قرأت القرآن اليوم کیا تم نے آج قرآن نہیں پڑھا ہے. تو اگر آپ نعم کہہ دیں گے کہ نعم تو اس کا مطلب ہو جائے گا ما قرأت القرآن اليوم ہاں میں نے نہیں پڑھا. لیکن چونکہ اس نفی کو اس بات میں ہم کو اس نفی کا انکار کرنا ہے اور اسے اس بات میں تبدیل کرنا ہے تو بلا کا جواب دیں گے. بلا یعنی قرأت القرآن اليوم ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے آج. قرأت سورۃ الرحمن وحفظتها میں نے سورۃ الرحمن کو پڑھا اور اس کو حفظ بھی کیا. وحفظتها اور اس کو حفظ کیا. ففرح بی المدرس کثیرا. ففرح تو مدرس جو ہے مجھ سے خوش ہوئی، مدرس مجھ سے بہت خوش ہوئی. ففرح بی المدرس کثیرا، کثیرا زیادہ کا معنی، تو مجھ سے مدرس بہت خوش ہوئے. اس عبارت میں جو یہاں پہ فا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا فا کا معنی ہوگا تو، اور بھی ففرح بی یہاں پہ جو بھی ہے اس کا معنی ہوگا مجھ سے. ففرح بی تو مجھ سے خوش ہوئے، مدرس کثیرن بہت زیادہ. اسی طرح آپ کیسے فرحت بی کا میں تجھ سے خوش ہوا، فرحوا بنا وہ ہم سے خوش ہوئے. اس طرح کی عبارتیں استعمال میں لانا چاہیے اور تاکہ یہ عام بول چال میں استعمال کرنے سے ہمارے ذہن میں رہے، اس کا مفہوم آئے اور اس طرح آنے والی عبارتوں کو ہم سمجھ سکیں. وقال انک احسن طالب فی الفصل. اور پھر مدرس خوش ہونے کے بعد کیا کہا انہوں نے، وقال یعنی قال المدرس، اور مدرس نے کیا کہا، انک احسن طالب فی الفصل، اس نے کہا تم کلاس کے بہترین طالب علم ہو. انک بے شک تم اچھے طالب علم ہو کلاس میں، فی الفصل کلاس میں، کلاس کے تم اچھے طالب علم ہو. الام ماشاء اللہ ماں خوش ہوئی، ماشاء اللہ. زادک اللہ علما یا بنیا، یہ دعا ہے، یہ دعائیہ کلمات ہے. اللہ
تمہارے علم میں اضافہ کرے، اے میرے بیٹے، اے میرے یا بنیا، اے میرے بیٹے، تمہارے علم میں اللہ تبارک تعالیٰ زیادتی عطا فرمائے، بڑھوتری عطا فرمائے۔ سعید اغسلتی قمسانی یا امی، اغسلتا کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ ماں مؤنث ہے، تو اسی لیے یہاں پہ تا کے بجائے تی، جو مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث سے جب خطاب کرنا ہو تو تی کا استعمال ہوگا، نہ کہ تا کا۔ اغسلتی قمسانی، قمس یہ جمع ہے قمیص کی، قمسانی میری قمیصیں، یا امی اے میری ماں، اے میری ماں کیا آپ نے میری قمیصوں کو دھلا ہے؟ الام نعم، غسلتها وکویتها، میں نے اس کو دھلا اور اس کو استری بھی کیا ہے، اور اس کو استری کیا ہے۔ خود هذا القمیص، ماں نے کہا اس قمیص کو لو۔ خذ اخذ یاخذ کا مطلب لینا ہوتا ہے، خذ اسی سے فعل امر ہے۔ خذ هذا جیسا کہ سے پہلے بتایا جا چکا ہے بار بار کہ اس میں اشارہ مذکر اور قریب کے لیے جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، مفرد مذکر قریب، تو اس سے ہذا سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خذ هذا القمیص، اس قمیص کو لو۔ سعید ہاتی ذاک یا امی، ہاتی کے معنی ہوتا ہے دو، اس کی اسناد مخاطب کی ضمائر کی طرف کچھ اس طرح ہوتی ہے جیسے یا احمد ہاتی، یا اخوان ہات، یعنی تذکیر تانیث واحد جمع واحد تثنیہ اور جمع کے ساتھ اس سے چینج ہوتے ہیں، یا احمد ہاتی، یا اخوان ہاتو، یا زینب ہاتی بالمؤنث، یا اخوات ہاتینا۔ تو یہاں پہ ہاتی چونکہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ماں موجود تھی وہاں پہ، اس سے خطاب کیا گیا ہے، تو ضمیر مخاطب واحد مؤنث سے خطاب کرتے ہوئے ہاتی، ہاتی یعنی دو، ہاتی ذاکا، ماں جو قمیص دے رہی تھی، سعید اس کو نہیں لینا چاہتے تھے، بلکہ اس قمیص سے کچھ دوری پہ ایک دوسری قمیص تھی، اس لیے ذاکا کا اشارہ کرتے ہوئے سعید نے کہا ہاتی ذاکا، اس کو نہیں، ہاتی اس کو دو اے میری ماں، اس کو یعنی اس قمیص کو مجھے دو اے ماں، ذاکا اجمل من ھذا، وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اجمل کے اس سے پہلے بتایا گیا ہے اس تفضیل کے بارے میں کہ ایک دوسرے سے تفاضل کے بارے میں جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کو، اور اس میں تفضیل کے صیغے بھی بتائے گئے ہیں، تو اجمل افعل کے وزن پہ وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مریم تدخل مریم، اب سعید اور ان کے ماں کے درمیان یہ مکالمہ جب ختم ہوا تو مریم آ گئی جو ان کی بہن ہے سعید کی۔ مریم السلام علیکم کیف حالک یا امی، السلام علیکم ماں کیا حال ہے آپ کا، کیفا کیا کے معنی میں، حال اردو میں یہ مستعمل ہے، کیف حالکی تو آپ کا کیا حال ہے، اے ماں اے میری ماں، وکیف حالکی یا اخی، وکیف حالک یا اخی، اب دیکھیں یہاں حالکی اور یہاں حالکا ہے، مذکر اور مؤنث کے حساب سے کا اور کی، یعنی مذکر اور مؤنث کا صیغہ اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے، ماں ہے اس لیے مؤنث ہے، ماں کیف حالکی، اور چونکہ وہاں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اور مذکر، تو اب یہاں حالکی کے بجائے حالکا، کیف حالک یا امی، اے میری ماں آپ کا کیا حال ہے، وکیف حالک یا اخی، اور اے میرے بھائی آپ کا کیا حال ہے۔ الام وعلیکم السلام اہلا یا بنتی، وعلیکم السلام ماں نے جواب دیا وعلیکم السلام خوش آمدید اے میری بیٹی، بنت کا مطلب لڑکی، اے میری لڑکی تم کو خوش آمدید۔ متی خرجتی من المدرستی، متی خرج یخرج نکلنا، خرجتی تم کب نکلی مدرسے سے، مریم خرجت بعد صلاۃ الظہر، میں نکلی نماز ظہر کے بعد، میں نماز ظہر کے بعد مدرسے سے نکلی۔ الام این زمیلاتک آمنہ و فاطمہ و سعاد، تمہاری سہیلیاں، این ضمیر سہیلی اور دوست ساتھی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں چونکہ زمیلات ہے اس لیے سہیلیوں کے بارے میں زمیل کی جمع زمیلتن کی جمع زمیلات۔ این زمیلاتک آمنہ و فاطمہ سعاد، تمہاری سہیلیاں آمنہ فاطمہ اور سعاد کہاں، مریم انا ما رأیتہن بعد الصلاۃ، ما رأیتہن، ہا یعنی ہیا
हुमा हुन्ना, हिया वाहिद मुन्नस गायब का सिगा है, और हुमा जमा तस्निया मुन्नस, और हुन्ना ये जमा मुन्नस का गायब का सिगा। चूंकि आमना, फातिमा और सुआद 3 हैं और ये जमा 3 या उससे ज्यादा का की आदत पर अरबी के अंदर जमा का इतलाक होता है, इसलिए यहाँ, और तीनों तबान गायब हैं, इसलिए जमा मुन्नस गायब का सिगा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। मा रअयतुहुन्ना बअद अस्सलाह, मैंने नमाज के बाद उन सबको नहीं देखा। अल उम या बिनती, ऐ मेरी लड़की, अखू की हाफिदा सूरत अर्रहमान, अय्य सूरतिन हफिज़ती अंती, ऐ मेरी बेटी, अखू की तुम्हारे भाई ने सूरत अर्रहमान को हिफ्स किया। अय्य सूरतिन हफिज़ती अंती, यानी हफिज़ती अंती अय्य सूरतिन, यानी तुमने कौन सी सूरत हिफ्स की। तुम्हारे भाई ने तो सूरत अर्रहमान को हिफ्स किया है, और तुमने कौन सी सूरत को हिफ्स किया है। मरियम, अना हफिज़तु सूरत अल हदीद, मैंने हिफ्स किया। और सूरत अल हदीद, सूरत मफूल भी, इसलिए कि हाफिज़ा फ़ाइल और ता फ़ाइल, और फ़ेल और फ़ाइल के बाद मफूल भी आता है। हफिज़तु सूरत अल हदीदी, मैंने सूरत अल हदीद को हिफ्स किया है। वही अतवल मिन सूरत अर्रहमान, और वही यानी सूरत चूंकि मुन्नस है, वही और वो सूरत यानी सूरतुल हदीद अतवल ज्यादा लंबी है सूरतुर रहमान से। वकदालिका हफिज़तु सित्ता अशरत आयतन मिन सूरतिन नबा, और इसी तरह मैंने हिफ्स किया 16 आयतों को सूरतुन नबा से, यानी सूरतुन नबा से मैंने 16 आयतों को हिफ्स किया, यानी सूरतुल हदीद को याद किया। और इसी तरह कदालिका, इसी तरह हमने हाफिज तो हमने हिफ्स किया या मैंने हिफ्स किया 16 आयतों को सूरतुन नबा की 16 आयतों को मैंने हिफ्स किया। अब यहाँ पे जो सित्ता या सित्ता अशरता आयतन आप जो देख रहे हैं, इससे पहले दर्स नंबर 3 में ये बात बतलाई गई है कि 11 और 12 अपने मादूद के मुताबिक होंगे। अब ये चूंकि ये अदद है और यहाँ मादूद है, ये अदद और मादूद, तो 11 से लेकर 11 और 12 जो है अपने अदद अपने मादूद के मुताबिक होते हैं। जैसे अहद अशरा तालिबन, इहदा अशरत तालिबतन, तो दोनों जो है अपने मादूद के मुताबिक होते हैं तस्कीर और तानीस में। और 13 से लेकर 19 तक की जो तादाद होती है, उसी में 16 भी है, 17 भी है, तो 13 से लेकर 19 तक की आदाद का पहला जुज मादूद के मुखालिफ दूसरा मुआफिक होता है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये चूंकि आयत यहाँ पे आय मादूद जो है आयत ये मुअन्नस है, लेकिन 16 अब इसका पहला जुज जो है इसके तस्कीर और तानीस में मुखालिफ होगा, जैसा कि यहाँ देख लें मुदक्कर है और ये मुअन्नस है, लेकिन दूसरा जुज जो होता है 16 का 16 का जो दूसरा जुज होता है वो मादूद के मुताबिक होता है, इसलिए 16 यहाँ पे लाया गया है। माशा अल्लाह अल माशा अल्लाह इन्नकी तालिबतुन मुज्तहिदतुन, बेशक तुम मेहनती तालिबा हो। मुज्तहिद मेहनती के माने में होता है, मुज्तहिदा मुन्नस के लिए, जैसा कि बोलता यहाँ पे देख रहे हैं जो तानीस की अलामात में से है। इन्नकी तालिबतुन मुज्तहिदतुन, तालिबा मौसूफ और उसकी जब सिफत आएगी तो तस्कीर और तानीस में इसकी मुताबिकत होनी चाहिए। तो यहाँ पे तालिबा है इसलिए मुज्तहिद के बजाय मुज्तहिदा होना चाहिए। और जैसा कि भारत में देख रहे हैं इन्नकी मुज्तहिदतुन तालिबतुन मुज्तहिदतुन, बेशक तुम मेहनती तालिब हो, अना तालिबा हो, अना मसरूरतुन बिकी, मैं तुमसे खुश हूँ। अज़हबती इलल मक्तबती अल यौमा, अज़हबती अहमदस्तान ज़हबती वाहिद मुज़क्कर हादिर का मुअन्नस हादिर का सिगा है। अज़हबती क्या तुम गई, ज़हबा फ़िल मादी है उसी से ज़हबती, क्या तुम गई लाइब्रेरी को अलियौम, आज के दिन, क्या तुम आज लाइब्रेरी गई। अना मसरूरतुन बिकी, मैं तुमसे खुश हूं, क्या तुम आज लाइब्रेरी गई थी। मरियम नअम ज़हबतु, हाँ मैं गई थी। अल उम माज़ा क़रअती हुनाक, माज़ा क़रअ यक़रअ करना, क़राती तुमने पढ़ी, माज़ा क़राती तुमने क्या पढ़ा वहां, यानी हुनाक इशारा लाइब्रेरी की तरफ। वहां लाइब्रेरी में, चूंकि लाइब्रेरी दूर है और अगर करीब होती तो किसी करीब की तरफ जब इशारा करना होता, यहां के माने में जब हो करना हो तो हुना, और वहां के माने में हुना, हुनाक वहां। माज़ा क़राती हुनाक, वहां तुमने क्या पढ़ा।
مریم قرأت مجلتن مجلتن من پاکستان اسمها الاسلام. قرأت مجلتن میں نے ایک میگزین پڑھا، ایک رسالہ پڑھا پاکستان سے، یعنی پاکستان کا ایک رسالہ میں نے پڑھا، اس کا نام الاسلام ہے. اس مجلے اور اس رسالے اس میگزین کا نام رسالہ کیا ہے؟ الاسلام. اسمہا یعنی ہا مونس کی ضمیر ہے، لوٹتی ہے یہاں مجلے کی طرف، ہا سے اشارہ کیا گیا مجلے کی طرف. الام اب اللغت العربیت ہی، اب اللغت العربیت، کیا وہ ہی یعنی وہ واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ لوٹتا ہے کہاں؟ اشارہ کیا گیا ہے مجلے کی طرف. اب اللغت العربیت ہی، کیا وہ یعنی مجلہ عربی زبان میں ہے؟ لغت زبان کے معنی میں، عربی کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ مریم لا ہی اب اللغت الانگلیزیت، نہیں وہ انگریزی زبان میں ہے. اذهبتی الی المدیرہ، اذهبتی الی المدیرۃ، کیا تم مدیرہ کے پاس گئی تھی، مینیجر کے پاس گئی تھی؟ مریم لا ہی ما جاءت اليوم، نہیں گئی تھی. کیوں؟ ہی ما جاءت اليوم، وہ آج نہیں آئی تھی. الام لما، لما کا مطلب کیوں کر، لما کیوں. اگر یہ اکیلا استعمال ہو، لما ہو تو اس کے ساتھ ہا جوڑ دی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ لما اکیلے ہے تو اب یہاں پہ ہا جو ہے تنہا استعمال جب ہو لما تو اس کے آخر میں ہا کو جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو ہاؤ سکت کہتے ہیں. لیکن اگر تنہا نہ ہو، سنٹنس کے بیچ میں ہو اور اس کے علاوہ کچھ اور سنٹنس آگے پیچھے ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہاں پہ ہا لگانے یا ہا سکتا کے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اظن مریم اظن انہا ذہبت الی مکہ، میں سمجھتی ہوں کہ وہ مکہ گئی ہیں. انہا، انا جیسا کہ بتایا گیا ہے یہاں پہ انہا، انا یہ انا کے اخوات میں سے ہے، اس لیے اس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی. انہا ذہبت، اب ذہبت یہاں پہ کیوں ہے، ذہبتا اور ذہبتو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ضمیر یہاں پہ جو لوٹتی ہے معلمہ کی طرف، مدیرہ کی طرف. ای انہا ذہبت، وہ یعنی مدیرہ گئی کہاں؟ مکہ کی، مکہ گئی ہوئی ہے، میرا گمان ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ مکہ گئی ہوئی ہے. الام اشربتی الشایا، اشربتی اس لیے کہ مریم سے سوال کیا جا رہا ہے کیا تم نے چائے کے معنی کیا تم نے چائے پی لی؟ مریم لا ما شربتو، نہیں میں نے نہیں پیا. الام للخادمہ، ماں نے خادمہ سے کہا ہات الشایا یا لیلا، ان کی خادمہ کا نام لیلا تھا. ہاتی یعنی دو، ہاتی کا مطلب ہوتا ہے دو، تو ہاتی الشا یا لیلا، اے لیلا چائے دو. وہ مریم وہاتی قطعۃ خبز ایضا یا لیلا، ہاتی قطع ٹکڑے کے معنی میں، خبز روٹی، ایضاً بھی کے معنی میں، یا لیلا اے لیلا روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دو. انا جوعا، میں بھوکی ہوں. ایک چیز یہاں پہ جوعا کے بارے میں جیسا کہ گزشتہ مستویات میں، گزشتہ لیول میں بات بتلائی گئی ہے کہ وہ صفات جو الف اور نون پر ختم ہوتے ہیں جیسے جوعان، عطشان، غضبان، ان صفات کی تانیث کا صیغہ فعلا کے وزن پر اور جمع فعال کے وزن پر آتی ہے. جیسے بلال جوعان، الرجال جیاع، آمنۃ جوعا. اس طرح اب یہاں پہ چونکہ مریم ہے اسی لیے یہاں پہ ایک آ گیا انا جوعا، میں بھوکی ہوں. اب تمارین کی طرف بڑھتے ہیں، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے. ای سورۃ حفظ سعید، ای سورۃ حفظ سعید، سعید نے کون سی سورت حفظ کی؟ اب آپ کہیں حفظ سعید سورۃ الرحمن. اس طرح تمام سوالوں کے جواب دینا. ضع هذه العلامة يعني علامة الصحيحة أمام الجمل الصحيحة، وهذه العلامة يعني علامة الخاطئة أمام الجمل غیر الصحیحة، یعنی صحیح جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے. ما فرح المدرس بسعید، کیا یہ عبارت صحیح ہے؟ نہیں. سعید نے کیا کہا تھا؟ فرح بی المدرس کثیرا، کیا کہا تھا؟
ففرح بی المدرس کثیرا، مدرس نے سعید سے مدرس خوش ہوا تھا، تو یہ عبارت غلط ہے، اس لیے یہاں پہ غلط کا نشان لگائیں گے. مریم جوع، یہاں پہ آپ نے ابھی پڑھا مریم جوع، مریم کہتی ہے انا جوع، میں بھوکی ہوں، مریم جوع، تو یہ عبارت صحیح ہے اس لیے کہ بھوکی تھی. اس طرح تمام عبارتوں میں صحیح اور غلط کا نشان آپ لگائیں گے. اجب عن الاسئلة الآتية هذه الاسئلة ليست مبنية على الدرس السادس، کہتے ہیں کہ آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے. یہ سوالات جو آ رہے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی تمارین اور جتنے بھی سوالات آتے ہیں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ تمام سوالات اسی درس میں سے ہوا کرتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ان کا تعلق چھٹے سبق کے مضمون سے نہیں ہے. هذه الاسئلة ليست مبنية على الدرس السادس، ان سوالوں کا تعلق چھٹے درس کے یا سبق کے مضمون سے اس کا تعلق نہیں ہے. ایک عام سوالات ہے، اذهبت الى المدرسة اليوم، کیا تم آج مدرسہ گئے تھے؟ نا جواب دے سکتے ہیں نعم، نعم ذهبت الى المدرسة، نعم ذهبت اليوم المدرسة، یا ذهبت الى المدرسة اليوم. اس طرح تمام سوالوں کے جواب آپ دیں گے. انس الفاعل في كل الجمل الآتية واضبط الضمير بالشكل، آنے والے جملوں میں فاعل کو، یہ جو آنے والے جملے ہیں اس میں فاعل کو کیا کرنا ہے؟ مؤنث بنانا ہے. آنے والے جملوں میں فاعل کو مؤنث لائیے اور ضمیر پر حرکت لگائیے. یہ مثال دیا بھی گیا ہے، اشربت الشاء یا حامد. اب یہاں پہ اسی کو اشربتا، یہاں پہ مذکر ہے، اسی کو مؤنث بنانا ہے. تا یہاں پہ فاعل ہے، اسی کو مؤنث، یہاں پہ دیکھیں اشربتی، اشربتی، اشربتی الشاء یا سعاد، اے سعاد کیا تم نے چائے کو پیا؟ اکتبت الدرس یا علی، اب یہاں پہ تا فاعل ہے، اسی کو مؤنث کرنا. انس الفاعل، فاعل کو مؤنث کرنا آپ کہیں اکتبتی الدرس یا زینب مثلا. اب پانچواں ہے اضبط الضمیر بالشکل، اضبط الضمیر بالشکل فی کل من الافعال الواردہ فی الجمل الآتیہ، یعنی آنے والے جملوں کے تمام افعال میں ضمیر پر حرکت لگائیے. یہ جتنے بھی افعال ہیں یہاں پہ ضمیر ہے، اس ضمیر پہ حرکت لگانا. تا رہے گا، تی رہے گا، تو رہے گا. مثلا انا ذهب، اب تو ہے، تا ہے، یا ذهبتی رہے گا، یا ذهب تو کیا رہے گا؟ یہاں رہے انا ذهبت الى المطار، میں مطار یعنی ایئرپورٹ، میں ایئرپورٹ گیا تھا. تأمل ما یلی، ان مثالوں پہ غور کیجیے. ذہب بتایا تھا میں نے کہ چار طریقے سے اس کو پانچ معنوں میں ادا کیا. ذہبت وہ گئی، ذہبتا تو گیا، ذہبتی تو گئی، ذہبت وہ گئی، ذہبتا تو گیا، ذہبتی تو گئی، یعنی وہ گئی، تو گیا، تو گئی، ذہب تو میں گیا اور میں گئی. اس طرح پانچ معنوں میں چار طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے سیم عبارت کو. اور اگر بیچ میں ہے تو اس کو سنٹینس، سیاق اور سباق، کانٹیکٹ کے ذریعے اس کو پتہ کیا جائے گا کہ یہاں پہ کون سا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے. تأمل المثالین الآتیین، دونوں مثالوں پر غور کیجیے. افہمت الدرس یا علی؟ نعم فہمتہ. ہاتی اسئلۃ مناسبۃ للاجوبہ الآتیہ، آنے والے جوابات کے مناسب سوال لائیے، مناسب سوالات لائیے. ہاتی الاسئلہ، سوالات لائیے، مناسب سوالات لائیے آنے والے جوابات کے. اب یہاں پہ نعم شربت، اب یہاں پہ کون سا سوال مناسب ہو سکتا ہے؟ اس طرح تمام عبارتوں میں آپ کو یہاں پہ مناسب سوالات لا کے ان جوابات کے مناسب سوالات آپ کو لانے ہوں گے. مثلا اشربت القہوۃ یا علی، اے علی کیا تم نے قہوہ پیا؟ کہہ سکتے ہیں نعم شربت. اس طرح تمام جوابوں کے سوالات یہاں آپ کو خود پیش کرنے ہیں. اقرأ الامثلہ ثم اجب عن الاسئلۃ الآتیہ مستعملا الضمائر، مثالیں پڑھیے، جو مثالیں دی گئی مثالیں پڑھیے، پھر آنے والے سوالات کے جواب ضمائر یہاں پہ دیے ہوئے، ضمائر ہو، ہم، ہا، ہننا استعمال کرتے ہوئے دیجیے. ان سوالات مثلا ارأیت حامدا؟ نعم رأیتہ. یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا گیا، مثالوں ان کو آپ دیکھیے اسی طرز پہ. یہاں پہ ارأیت الطلاب الجدد، اب یہاں پہ کیا کہیں گے؟ نعم رأیتہ نہیں، اس لیے کہ یہاں طلاب ہے. اس طرح آپ کو جمع کا صیغہ استعمال کرنا، نعم رأیتہم. اس طرح تمام صیغوں میں تذکیر، تانیث اور واحد اور جمع کا خیال کرتے ہوئے جواب دینا ہوگا. اقرأ المثالین ثم اربط بین کل من الجملتین مستعملا ان، وعلم ان
अन्न मिन अखवाती इन्ना, दोनों मिसालें पढ़िए, फिर अन्ना के जरिए दोनों जुमलों को जोड़िए और इस बात को दिमाग जहन में रखते हुए कि अन्ना इन्ना के अखवात में से है, यानी इन्ना का वही अमल होगा अन्ना का जो इन्ना का अमल होता है, यानी इसका इस्म मंसूब होता है और खबर मरफू होती है, इसका ध्यान रखना होगा। हुआ मरीदुन, अब आप यहाँ अदुन्नु अन्नहु मरीदुन, अंत तबीबुन, अदुन्नु अन्नका तबीबुन, इस तरह आप मसलन हुआ मिनल याबान, अदुन्नु अन्नहु मिनल याबान, इस तरह आप जवाब देंगे। इक़रा मायली, आने वाली मिसालें पढ़िए। इहदा अशरता तालिबतन, जैसा कि मैंने बताया था कि 11 और 12 में तस्कीर और तानीस की मुताबकत मादूद की होती है, अदद और मादूद दोनों में मुताबकत होगी 11 और 12 में। जैसे इसनता अशरा ये मुअन्नस है मादूद, तो यहाँ अदद भी मुअन्नस लाई जाएगी। लेकिन 13 में देख लीजिए सलासा अशरत, यहाँ मादूद मुअन्नस है लेकिन अदद जो है यहाँ पे मुदक्कर लाई गई है, तो पहला जुज मादूद के मुखालिफ होगा 13 से लेकर 19 तक, और दूसरा जुज अदद के मादूद के मुताबिक होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस तरह आप गौर करके इन तमाम गिनतियों को और तमाम सेंटेंसों को आप पढ़िए और आप दिमाग में रखिए कि कहाँ मादूद और अदद के अंदर मुताबिकत है और कहाँ पहले जुज और मादूद के दरमियान मुखालफत है और कौन सा जुज इसमें मुताबिक होता है। दूसरा जुज 13 से लेकर 19 तक मादूद के मुताबिक होता है। इक़रा मा यली सुम्मा अक्तुबहु मआ किताबतिल अरकाम अलवारिदा फीही बिल हुरूफ, आने वाली मिसालें पढ़िए, ये जो आने वाली मिसालें हैं इसको पढ़िए, फिर आदाद को हुरूफ में लिखकर इन मिसालों को लिखिए, यानी ये जो मिसालें आ रही हैं ये चूंकि अदद में लिखा हुआ है, इसको आपको वर्ड में लिखना होगा। कम सिन्नु का, अब यही आपको बतलाने के लिए कि कहाँ अदद और महदूद के दरमियान मुताबकत होनी चाहिए तज़कीर और तानीस में, कहाँ नहीं होनी चाहिए, उसी को सामने रखते हुए आपको यहाँ लिखना होगा। मसलन सिन्नी कम सिन्नु का, तुम्हारी उम्र कितनी है। अब यहाँ पे जवाब सिन्नी, अब क्या कहेंगे, तिसआता आशरता सनतन या तिसआ अशरता सनतन, क्या सही होगा। तो यहाँ चूंकि मैंने बताया था 13 से 19 तक की जो गिनती होगी उसमें अदद का पहला जुज जो है वो मादूद के मुखालिफ होगा, तो यहाँ पे रहेगा सिन्नी तिसआ आशरता सनतन, जबकि दूसरा जुज मादूद के मुताबिक होगा। इस तरह तमाम इबारतों को आपको लिखना है, तमाम गिनतियों को आपको हुरूफ में लिखना है। उक्तुबिल अअदाद मिन 11 इला 20 वजअल कुल्ल मिनल कलिमात अला आतियती तमीज़न लहा, यानी यहाँ पे 11 से 20 तक के आदाद लिखिए और नीचे दिए गए हर कलिमा को उनकी तमीज़ बनाइए, यानी तमाम ये जो किताब तालिबा दकीका योम ये जो लिखा है इनको तमीज़ बनाना है, और 11 से लेकर 20 तक की इबारतों को आप लिखना है। सिर्फ यहाँ बतलाना ये चाहते हैं कि अदद और मादूद के दरमियान मुताबकत तज़कीर और तानीस में कौन कौन सी गिनती में होगी, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे लिखना है। मिसाल के तौर पे क़राअतु अहदा आशरा किताबन, किताब मुज़क्कर है, अब जब 11 किताब आप जब कहें कि मैंने 11 किताब पढ़ी है तो कैसे अहदा आशरा किताबन या रअयतु अहदा अशरा किताबन, तो किताब को आपको किसी भी तरीके से तमीज़ इस्तेमाल करना है और वो भी ध्यान में रखना है कि तज़कीर तानीस में गलती ना हो, अदद और मादूद के दरमियान मुताबकत में कहीं गलती ना हो। इसी तरह फिल फसली सलासा आशरता तालिबतन, फिल फसली यहाँ पे तालिबा ले लीजिए, फिल फसली सलासा आशरता तालिबतन, किताबन को आपने तमीज़ बनाया, यहाँ तालिबतन को आप तमीज़ बनाइए। फिल फसल यानी क्लास में कितने 13 स्टूडेंट्स हैं, यानी 13 तालिबा हैं। तो अब सलासा अशरता तालिबतन क्यों आपने सलासा का और सलासता क्यों ने कहा, इसलिए कि 13 से लेकर 19 तक मादूद और अदद के दरमियान पहले जुज में मुताबकत नहीं होगी तज़कीर और तानीस में। आगे बढ़ते हैं, इक़राइल मिसाल सुम्मल फराग फ़ीमा यली, मिसाल पढ़िए फिर उसी तर्ज पर खाली जगहों को पुर कीजिए। यहाँ पे जो है मसलन खालिदुन अतशान तुल्लाबु इताशुन,
اس طرح آپ کو تمام عبارتوں میں بھر کو فیل کرنا ہے، یعنی جمع کا صیغہ یوز کرنا ہے۔ تأمل ما یلی، آنے والی مثالوں پر غور کیجیے۔ لما، لماذا، لما خرجت من الفصل، اخرجت من الفصل، لما کیوں کے معنی میں ہے، لما یعنی لماذا، لما خرجت من الفصل، تم فصل سے کیوں نکلے۔ اب لما چونکہ یہ تنہا جب استعمال ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بتلایا تو یہاں پہ حاؤ سکت کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اکتب الاسماء الآتیات مجرورہ و منصوبہ، یعنی آنے والے اسماء کو مجرور اور منصوب کر کے لکھیے، جیسے حامدن ہے حامدن لکھیے، حامدن لکھیے، اس طرح تمام کو مجرور اور منصوب کر کے لکھنا ہے۔